السلام علیکم، عبدالعزیز خان آپ کے ساتھ آج کی ہیڈ لائن نیوز۔ تو ہم اپنا اسی طرح سے اسٹارٹ کرتے ہیں سی این این سے۔ تو سی این این پہ جو آج کی جو مین پہلی خبر ہمیں نظر آتی ہے وہ ہمارا دوست ٹرمپ۔ تو ٹرمپ جو ہے وہ اگلی دفعہ جیتنے کے لیے پوری طرح سے کوشش میں لگا ہوا ہے، جبکہ اس کی اپنی حکومت کو بھی اس کی وجہ سے بڑے نقصان تو ہو رہے ہیں، لیکن اب وہ جس جگہ پہ ہے وہ اس کے لیے اگلی دفعہ جیتنا میرا خیال شاید بہت ضروری ہے۔ تو اب اس کے لیے اس سے جو بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ میں پہلے ہی بتاتا رہا ہوں، یہ میڈیا کا آدمی ہے، تو یہ اس کو پتہ ہے کہ میڈیا میں کیسے رہا جاتا ہے۔ اس کو یہ پتہ ہے کہ اگر آپ میڈیا میں رہ رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے جیتنا اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ بہت زیادہ ووٹر جو ہوتے ہیں وہ اتنی ڈیپ تھنکنگ پروسیس وغیرہ سے تو نہیں گزرتے ہیں، وہ بہت زیادہ سوچتے نہیں ہیں، وہ کسی چیز کے بارے میں بہت گہرائی میں جا کے نہیں سوچتے ہیں، بلکہ وہ بس ایک آدمی کو اگر مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ جی آدمی بڑا مسلسل میڈیا میں ہے اور یہ مسلسل جو ہے وہ میڈیا اس کو پروجیکٹ کر رہا ہے، تو بہت زیادہ لوگ اس کو صرف اس وجہ سے بھی ووٹ دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہر وقت میڈیا میں ہوتا ہے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہی ایک ہی کینڈیڈیٹ ہو اس کا صحیح۔ تو اب اس نے جو مشیگن میں ایک پلانٹ کا وزٹ کیا تو صحافیوں سے ملنے سے پہلے اس نے اپنا جو ہے وہ ماسک اتار دیا، تو یہ شو کرنے کے لیے کہ جی ہمیں کوئی اتنا زیادہ گھبرانا نہیں چاہیے۔ تو یعنی یہ ایک اتنے بڑے پینڈیمک سے گزرتے ہوئے اس طرح کے میسیجز دینا، جو کہ عوام بھی پھر اس کو اسی طرح سے لیتی ہے۔ یعنی اب وہ مشیگن کے اکاؤنٹنٹ جنرل نے جو ہے وہ اس کو بہت بولا کہ جی اس نے یہ کام کیوں کیا۔ ریسرچر کہہ رہے ہیں کہ یو ایس کرونا وائرس کرائسس از فار فرام اوور، تو یعنی یہ ابھی ہم کہیں نہیں پہنچے ہیں، یعنی ابھی تو یہ صحیح طرح سے آیا تک نہیں ہے شاید، یعنی جیسے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ابھی یہ پینڈیمک خود صحیح سے ابھی آیا نہیں ہے، ابھی یہ آئے گا۔ تو کیونکہ کنٹین ہونے کی آپ کے پاس کوئی وہ تو نہیں ہے، کوئی ایسی سالڈ چیز جس کو آپ کہہ سکیں کہ جی یہ دیکھو یہ ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ وائرس ختم ہو گیا ہے۔ جیسا کہ وہ بعض لوگ 1918 کے پلیگ کے ساتھ بھی تھوڑا سا ریلیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی وہ بھی پہلے ایک دفعہ آیا تھا اور پھر وہ آ کے تھوڑا سا ڈاؤن ہوا، اور جب لوگ ریلیکس ہو گئے تو پھر اس کا دوسری ویو آئی تھی، وہ بہت ہی زیادہ فیٹل تھی۔ تو ابھی بھی جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی لوگ دنیا میں مر رہے ہیں ابھی بھی، لیکن ابھی بھی جو ایک جس کو کہتے ہیں، یعنی مثلاً سب سے کہنا نہیں چاہیے کہ جو ایک انداز تھا کہ جتنے زیادہ لوگ مر سکتے ہیں اس سے تھوڑے سے کم لوگ مر رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس کو کنٹین کر لیا گیا ہے۔ لیکن جو کہ یہ کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے، مطلب اب تو فیوچر میں کیا ہوگا وہ تو ہمیں نہیں پتہ، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ابھی دوبارہ اپنا کچھ وہ دکھائے، لیکن اب جیسے کہ ایل سلواڈور کے پریزیڈنٹ نے اپنا ملک بند کر دیا جبکہ یہاں پہ کوئی کووڈ-19 کا کیس تک نہیں تھا۔ یعنی بعض لوگ اس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہیں، بعض لوگ جس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ملک کو کھولے جا رہے ہیں، بعض یورپین ممالک جو ہیں وہ وزٹرس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگ بھی آئیں ہمارے ملکوں میں۔ تو بعض لوگ اس کو بہت ہی ایز کی طرف جا رہے ہیں، بہت آسانی سے لے رہے ہیں، بعض لوگ اس کو بہت مشکل سے لے رہے ہیں۔ تو کوئی اس کے اوپر ابھی تک کوئی آپس میں ان کا کوئی باہمی کوئی کنسنسس وغیرہ نظر نہیں آتا ہے کہ اس کے اوپر ایک مربوط جامع قسم کی کیا پالیسی ہے۔ دیکھیں یہ برازیل میں فوٹیج ہے جس میں بہت ماس گریوز جو ہیں وہ ڈھکی جا رہی ہیں، لوگ بہت زیادہ دنیا میں مر رہے ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ چائنا نے جو ہے وہ ایک نیا لا ہانگ کانگ کے لیے ابھی وہ کیا ہے۔ تو چائنا جو ہے وہ جا رہا ہے ہانگ کانگ کو اپنے ملک کا حصہ، مین لینڈ چائنا کا حصہ بنانے کی پوری کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اچھا، چائنا نے اکانومک گروتھ ٹارگیٹ جو ہے وہ کوئی سیٹ نہیں کیے، خیر اس کو ہم چائنیز نیوز پیپر پر ہی دیکھیں گے۔ تو باقی جو ہے وہ کوئی اتنے اہم خبریں سی این این پہ تو نہیں ہیں۔ نیوزی لینڈ کی پی ایم نے کہا ہے کہ جی ہم 4 days ویک سے اکانومی کو کوئی بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ یعنی ویسے نیوزی لینڈ کی پی ایم ماشاء اللہ بہت اگریسو اور بڑی اچھی وہ باتیں کرتی ہے اور بڑا اچھا وہ کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے،
لیکن وہ بات وہی ہے کہ اگر آپ نے ان چیزوں کے پیچھے پوری طرح سے نئی چیزوں کو وہ کیا ہے، اسسمنٹ آپ کی چیزوں کی پوری طرح سے نہیں ہے، یہ صرف دن کم کرنے سے تو نہیں ہوتا ہے. آپ 4 days a week کیوں، آپ 3 days a week پہ چلے جائیں مثلا، اگر سے کوئی اس طرح کے بینیفٹس ہیں. یعنی جو کام آپ نے کرنے ہیں وہ کام اگر 4 days میں ہو جائیں گے سارے تب تو ٹھیک ہے، کیونکہ جیسے آپ دن کم کریں گے تو آپ بہت سارے اوور ہیڈ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ جو اوپر سے بھی بہت سارے خرچے ہوتے ہیں وہ آپ کم کر لیتے ہیں. لیکن ہر چیز جو ہے وہ اس کو دیکھنا پڑتا ہے، ہر چیز کے پروز اینڈ کونس ہوتے ہیں، ہر چیز کے فائدے نقصانات ہوتے ہیں. یعنی 4 دن کرنے سے آپ کو 3 دنوں میں کچھ بچت ہوگی، لیکن آپ جو کام 5 دن میں کرتے تھے کیا وہی سارے کام آپ 4 دن میں کر پائیں گے یا نہیں، اس کا کتنا فائدہ ہوگا، وہاں سے کتنا فائدہ ہوگا، ان دونوں فائدوں کو ملا کے دیکھ کے ایک ایک بزنس کیس اس کا پورا بنا کے اس کو دیکھنا پڑے گا. لیکن بہرحال اگر ایک ملک کی وزیر اعظم جو ہے وہ اگر ایک چیز کر رہی ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. یعنی اچھی بات ہے یہ 4 دن. باقی ہم دیکھتے ہیں کہ نارمل سی ہی خبریں ہیں جو کہ تقریباً روزانہ آتی ہیں. تو CNN پہ ہمیں کوئی بہت خاص اور خبر نظر نہیں آتی، تو BBC پہ چلتے ہیں. تو وہی چائنا جو ہے وہ ہانگ کانگ کو لیے ایک نیا لا لے کر آ رہا ہے، اور برازیل میں جو ہے وہ جو اموات کی تعداد ہے وہ 20,000 تک پہنچ گئی ہے. تو اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ 20,000 تک پہنچ گئی ہے تو اس کے لیے برازیل کو کیا کرنا چاہیے. گھر کے اندر رہنے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، فائدے بھی ہو سکتے ہیں اگر اس کو فائدے اٹھائے جائیں. یعنی اس کے ڈاؤن سائڈ تو ہے اس کی، لیکن اس سے بچ کے آپ اس کی بہتر طریقے سے جائیں. وائٹ ہاؤس کا پرانا بٹلر جو کرونا وائرس سے مر گیا. مینچسٹر یونائٹڈ مین یونائٹڈ کو جو ہے وہ 28 ملین پاؤنڈ انہوں نے ابھی تک کرونا وائرس کی وجہ سے جو کو نقصان ہوا ہے ان کے خیال میں 28 ملین پاؤنڈ تک پہنچ گیا ہے. اس طرح کے نقصانات تو آئیں گے. یعنی یہ جو سب سے بڑا یہی بات کہی جا رہی ہے کہ کرونا وائرس کے پیچھے جو ہے وہ اکانومک ریسیشن اور جاب لیسنس اور اپرچونٹی کم ہو جانا. لیکن دنیا کو ایک چینج آئے گی، یعنی آپ اس چینج کو امبریس کرنا پڑے گا کہ آپ اس چینج کے ساتھ چلیں. ورنہ وہی والی بات ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی اپنے کسی پرانے ماڈل کو چینج کرنے کو بھی تیار نہیں ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم کرونا کے بعد بھی ہم اپنا طریقہ نہیں بدلیں گے، تو پھر ٹھیک ہے. اس کی ایک اب یہ دیکھیں فلیکسیبل ورننگ ول بی اے نیو نارمل. تو یہی چیز جو نیوزی لینڈ کی جو وزیر اعظم تھی، یعنی وہ اس کو میں تو یہ کہنا چاہوں گا خیر کہ آپ 4 دن کے بجائے فلیکسیبل لرننگ کی فلیکسیبل ورکنگ کے اوپر آئیں. آپ لوگوں کو ایک آزادی دیں اپنے کام کرنے کے لیے. جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان میں ورک فرام ہوم کا کلچر بڑا پرانا تھا، بہت پہلے سے تھا. ورک فرام ہوم کو جو بڑا پروموٹ کیا جاتا تھا. یہ تو ابھی کورونا نے ورک فرام ہوم کو ایک نئی وہ دکھا دی کہ جی ورک فرام ہوم بڑا یہ ہوتا ہے، بڑا ضروری ہوتا ہے. ورک فرام ہوم تو بڑی پرانی چیز ہے. تو 4 دن کے بجائے ورک فرام ہوم، فلیکسیبل ورکنگ، ان چیزوں کو اگر جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ بہتر کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم دن ہی کم کر دیں. سمپل فوڈ جو کہ ابھی زندگی کو بڑھا سکتے ہیں. یعنی اب یہ باتیں تو کوئی نئی نہیں ہیں، یعنی تو کرونا ان باتوں کو ایک نئی وہ دے رہا ہے. کرونا کا ایک فائدہ بھی ہے کہ کرونا کی وجہ سے لوگوں نے بہت ساری پرانی چیزوں کو دوبارہ سے پڑھنے کی بات کی ہے. ہائیجین، ہاتھ دھونا کتنا ضروری ہے. ہاتھ دھونا ہمیں پتہ ہے کہ کتنا ضروری ہوتا ہے کہ ہمارا دین اسلام تو ہاتھ دھونا، دن میں ہم 5 وقت وضو کرتے ہیں. ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ جی اگر آپ 6 دفعہ دن میں ہاتھ دھو لیں تو آپ کے کرونا سے افیکٹ ہونے کے چانس 0 کے قریب پہنچ جاتے ہیں. تو ایک مسلمان جو نماز پڑھتا ہے وہ دن میں 5 دفعہ تو ہاتھ دھوتا ہے کم از کم. 5 دفعہ تو دھوتا ہی ہے، 1 دفعہ وہ اور دھو لے صرف. تو یعنی ہمیں تو یہ چیزیں ہمیشہ سے پتہ تھیں کہ جی آپ گھر کا کھانا کھائیں، سادہ کھانا کھائیں. یہ فزی ڈرنکس اور پہلے سے بنا ہوا کھانا، یہ پیزا، برگر، ان سب چیزوں کے اپنے نقصانات ہوتے ہیں. لیکن چلیں یہ بھی کیسے اچھی بات ہے کہ کرونا کے ذریعے اب یہ باتیں ہمیں اور پتہ چل رہی ہیں اور لوگ ان باتوں کی طرف تھوڑا سا اور متوجہ ہو رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہمارا دوست بغیر ماسک کے گھوم رہا ہے. ہر 6 میں سے ایک لندن میں رہنے والے کو کورونا ہٹ کر چکا ہے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ
6 میں سے 1 کو نہیں، وہ 6 میں سے 6 کو ہٹ کر جائے۔ اردو میں جو یہ ہے اس میں امدادی سامان بھیجنے پر امریکہ کا پاکستان سے اظہار تشکر۔ تو دیکھیں یہ کورونا کی وجہ سے تبدیلیاں آ رہی ہیں دنیا میں، یعنی جس کی بار بار ذکر کر رہا ہوں۔ اب US ایڈ پاکستان کو آیا کرتی تھی، بڑی مشہور ہوتی تھی، اور اب دیکھیں پاکستان جو ہے وہ امدادی سامان امریکہ کو بھیج رہا ہے، امریکہ اس میں شکریہ ہمارا ادا کر رہا ہے۔ تو یہ کوئی، مجھے بھی پتا ہے کہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ایک کورونا آیا اسی دنیا میں کس کس طرح کی اور کہاں کہاں پہ کتنی کتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ تو ان تبدیلیوں کی وہ جو ہے وہ سمجھنا اور ان تبدیلیوں کو اپنے زندگی میں، روزمرہ زندگی میں شامل کرنا چاہیے ہمیں۔ چائنیز کی طرف چلتے ہیں۔ پاکستانی دوست، ہمارا پرانا دوست چائنا، اب جو خبر جو ہے وہ ہر جگہ پہ تھی کہ جی چائنا ہانگ کانگ کو کچھ کر رہا ہے، وہ خبر یہاں پہ ہے ویسے، لیکن چائنا فوکس ڈرافٹ ڈیسیجن آن ہانگ کانگ نیشنل سیکورٹی لیجسلیشن سبمٹڈ ٹو NPC۔ تو انہوں نے اس کو بس ایک ایسی مشکل سی انگریزی لکھ کے اور ایک خبر کے طور پہ لکھ دیا، لیکن آپ ایک جانا کی بات ہے کہ اس نے اس خبر کو اپنے بارے میں جو خبر اتنی دنیا پھیلی اس کو مس نہیں کیا، اس نے یہاں پہ ڈالا ہے۔ اور جو ایک اور چیز جو کہ باقی اخبار میں اگر آپ دیکھیں تو چائنا کے بارے میں تھوڑا سا نیگیٹیولی شو ہو رہی ہے کہ جی چائنا نے 2020 کے ٹارگیٹ ڈراپ کر دیے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ چائنا یہاں پہ تو کتنے پازیٹیولی شو کر رہا ہے۔ چائنا جو ہے وہ اپنے 2020 کے ٹارگیٹ حاصل کرنے کے بارے میں بالکل ٹھوس حد تک سنجیدہ ہے، لیکن اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے اسپیسیفک یعنی بالکل خاص نمبر کو ڈراپ کر دیا۔ یعنی اب یہ ایک چیز کو اچیو کرنے کا ایک بڑا اچھا طریقہ ہے، کیونکہ آپ کسی نارمل حالات سے نہیں گزر رہے ہیں۔ ایسے تو بزنس میں ایک رسک ہر وقت ہوتا ہے، لیکن کورونا کی وجہ سے ہمیں بالکل ہی فلوئڈ اور ایک بہت فریجائل ٹائم سے گزر رہے ہیں۔ اب اس وقت اگر بہت ہی سخت قسم کے یا بہت نون ٹارگیٹس اگر رکھے جائیں، ان ٹارگیٹ کو اچیو کرنا، ان کو فالو کرنا، کیونکہ آپ ایک نمبر کو دیکھو، اس نمبر کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور لوگ آپ سے اس نمبر کے بارے میں سوال بھی کرتے رہتے ہیں۔ آپ ایک نمبر ایسے بتا دیں گے، چائنا کوئی چھوٹا موٹا ملک تو نہیں ہے، یعنی چائنا تو ایک بہت بڑا ملک ہے، دنیا بھر کی اکانومی اس کی وجہ سے چینج ہوتی ہے۔ اگر یہ ایک نمبر بتا دے گا تو اس سے لوگ پھر اس نمبر کے بارے میں ڈیٹیل پوچھنا شروع کر دیں گے۔ انہوں نے ایک بڑا اچھا گیم پلے کیا ہے، انہوں نے ایک نمبر ڈراپ کر دیا ہے۔ آپ نمبر ڈراپ کر دیتے ہیں تو پھر آپ فضول قسم کے سوالوں سے بچ جاتے ہیں اور آپ فوکس کر سکتے ہیں۔ اور چائنا کے بارے میں بتایا، چائنا بہت زیادہ کنٹرول اکانومی، کنٹرول کنٹری ہے، یعنی یہ لوگ بہت ساری چیزوں کو فوکس کر سکتے ہیں، یہ بغیر کسی نمبر کے بھی جو ہے وہ جا سکتے ہیں آگے۔ اور ان کے لیے یعنی اتنا ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ ایک نمبر کو لے کر ہی کوشش کریں گے تو ان کو جو ہے وہ اس نمبر کا کوئی فائدہ حاصل ہوگا۔ تو یعنی یہ کام جو ہے یہ چائنا ہی اتنی آسانی سے کر سکتا ہے، کسی اور ملک کے لیے اس طرح سے یہ کام کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اچھا، چائنا میں جو ہے وہ شاید اس دفعہ بہت زیادہ ان کو نہیں ملے، انہوں نے یہاں پہ نمبر اپنے جیسے وہ ہر دفعہ شو کرتے ہیں، انہوں نے وہ نمبر نہیں شو کیے کہ کتنے اور نئے کیسز نکلے ہیں۔ یہاں پہ جنرل چائنا نئے کیسز شو کرتا ہے، یہاں پہ نہیں شو کیے ہوئے، یا تو وہاں پہ کیسز آج کے دن ذرا کم ہو گئے ہیں، تو باقی چائنا کے اوپر نارمل سی خبریں ہیں۔ دنیا بھر میں کیسز آ رہے ہیں، US میں آ رہے ہیں اور عراق میں بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، سنگاپور میں آ رہے ہیں۔ سنگاپور شروع میں بڑا جو ہے پیسفل جا رہا تھا، لیکن وہاں پہ بھی نمبر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کورونا جو ہے یہ ہر جگہ پہ ہٹ کر رہا ہے، ترکی میں نمبر آ رہے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو ہے وہ یہ نمبر جو ہے وہ بہرحال آ رہے ہیں۔ تو الجزیرہ میں بھی کچھ خبریں تھیں جو کہ ایک تو چائنا نے جو ڈراپ کی تھی، کہ الجزیرہ نے کہا کہ چائنا نے ڈراپ کر دی، چائنا نے اس کو پازیٹیو طریقے سے شو کیا ہے۔ تو یہ خبر سے میں بہت زیادہ کمنٹ نہیں کر رہوں گا، یعنی کیونکہ یہ خبر جمال خاشقجی کے سن کے بیٹے نے جو ہے وہ اپنے باپ کے قاتلوں کو معاف کر دیا، اور ساتھ تصویر انہوں نے یہ ڈال دی، یہ والی، اس میں اس کا بیٹا جو ہے وہ اس سے مل رہا ہے۔ یعنی وہ بات وہی ہے کہ اگر آپ کے باپ کے قاتلوں کا جو سراغ ہے وہ شاہی محل سے جا کے اگر نکل رہا ہے، اور شاہی محل میں اس وقت جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ ہے بھی بہت سخت، اور وہ بڑی سختی سے حکومت چلا رہا ہے،
تو پھر آپ کے پاس معاف کرنے کے علاوہ جو ہے وہ اور کیا رہ جاتا ہے. تو اب اس کے بارے میں بہت زیادہ کمنٹ کرنے کی تو میرا نہیں خیال. بس کیا کہا جا سکتا ہے، یعنی بس اس نے اس کو معاف کر دیا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی اور آپشن ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے اوپر اس نے چھوڑ دیا ہے. یہ ایک اور خبر جو تھی نا، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے گلف کی، کہ یو اے ای نے فلسطینی اتھارٹی کو جو بھیجی ایڈ، وہ انہوں نے ہوائی جہاز کے ذریعے اسرائیلی ایئرپورٹ کے اوپر بھیجی. تو فلسطینی اتھارٹی نے جو اس کو ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنے اسرائیل کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ان کو نارملائز کرنے کے لیے اس کو ایز اے کور مت یوز کریں، کیونکہ وہی بات ہے اسرائیل میں جب ان کے ایڈ آئی ہوگی تو ساتھ کچھ بندے بھی آئے ہوں گے، وہ اسرائیل والوں سے ملے بھی ہوں گے. تو یہ بات یہ کہ جو مڈل ایسٹ کا ایک فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے، مڈل ایسٹ کے اتنا اپنا ایک حالات ہیں، اب اس کو حل کرنے کے لیے یہ غیر حقیقی یا غیر قدرتی طریقے استعمال کرنا، یعنی جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کی خواہشات کے برعکس چلنا، ان کی خواہشات کو نہ سننا یا نہ ماننا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے. اگر یو اے ای نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں تو وہ اس کے لیے اپنے نارمل طریقوں کو استعمال کرے. وہ اسرائیل سے جا کے ملتا بھی رہتا ہے، کبھی نہیں ملتا ہے، جو بھی کرتا ہے. باقی اس کے لیے جو ہے وہ ایک تیسرے ملک یا ایک ایسے ملک سے کنفلکٹ وہاں پہ بہت بڑا چل رہا ہے. ان کے لوگوں کو ہرٹ کرنا، ان کے لوگوں کو ویلیو نہ دینا، یعنی یا ان کو یوز کرنا، یہ جو ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یو اے ای کو جو ہے وہ اپنا طریقہ تھوڑا سا ٹھیک کرنا چاہیے یہاں پہ. اور اس کے علاوہ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک تو ہمارے جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ دوبارہ جیتنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، اور دوسرا یہ کہ بہت زیادہ اموات جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. اچھا، اس اموات سے میں تھوڑا سا ایک چھوٹا سا یہاں پہ ایک ورلڈومیٹر کا آپ نے نام سنا ہوگا. ورلڈومیٹر آج کل بڑی مشہور ہو گئی ہے. ورلڈومیٹر پہ جو دنیا کی آبادی ہے اس میں کوئی بھی کمی آتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی ہے. آبادی سے کسی طرح سے بڑھ رہی ہے، آبادی نہ رکی ہے نہ نیچے کی طرف گئی ہے. اس کی وجہ سے دو جو ہے وہ فلاسفیاں یہاں سے نکلتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یا تو واقعی ہم نے کرونا کو کم از کم اس وقت اتنا کنٹین کر لیا ہے کہ وہ اوور آل آبادی کو کوئی ہٹ نہیں کر سکا، یعنی یہ بھی اس کا ایک معنی ہو سکتے ہیں بالکل. اور لیکن جو ایک کانسپریسی تھیوری ہے کہ مثلاً کرونا کو جو ہے وہ ہم نے کچھ زیادہ ہی، یعنی جیسے بعض لوگ تو کرونا کو مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن چلے ہمیں تو خیر کرونا کے بارے میں پتہ ہے، ہم تو کرونا کے پاس کیسز کو بھی جانتے ہیں. تو کرونا تو اپنی جگہ پہ ہے، جو کہ صحیح بات ہے، لیکن اس کی وجہ سے کہ آبادی میں تو کوئی فرق نہیں آ رہا ہے. لوگ تو ویسے بھی مرتے رہتے ہیں، یعنی بہت ساری اور ریزن سے. تو کرونا ہی کو اتنی زیادہ امپورٹنس دینے کی مثلاً، اور اتنی ایکسٹرا امپورٹنس، اچھا کرونا کو امپورٹنس بھی اپنی جگہ پہ دینی چاہیے، لیکن جو دنیا کے اور بڑے مسائل ہیں جیسے کہ مڈل ایسٹ کا پیس کا مسئلہ ہے، کشمیر میں پیس کا مسئلہ ہے، کشمیر میں بھارت نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، فوڈ کا مسئلہ ہے دنیا میں، افریقہ میں لوگ بھوکے مرتے ہیں، افریقہ میں اتنا بڑا فوڈ کرائسس ہے، کتنے عرصے سے ہے. ایتھوپیا میں جو ہے وہ قحط آیا اور وہ آ کے اب تقریباً چلا بھی گیا. ان تمام چیزوں کے اوپر تو دنیا نے ریئیکٹ اس طرح سے نہیں کیا. یعنی تو اب یہ ایک چیز جس کی وجہ سے کوئی بہت بڑا دنیا پہ فرق بھی نہیں پڑ رہا ہے، دنیا کی آبادی بھی اس طرح سے بڑھ رہی ہے، اس کو اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کرنا. ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید بڑھا چڑھانے کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے اس کو بہت اچھی طرح سے ریئیکٹ کر لیا. اس میں ایک اور تھیوری یہ بھی ہے کہ جیسے 1918 کے پلیگ میں بھی ہوا تھا کہ پہلے تو لوگوں نے تھوڑا سا کنٹین کیا اور پہلے کافی کم ڈیتھس ہوئی، لیکن جیسے لوگ ریلیکس ہوئے تو اس کے بعد اس کی جو سیکنڈ ویو آئی وہ بہت ہی زبردست طریقے سے آئی. اور اچھا، اب جو دنیا میں ریسیشن بھی ایک طرح سے آ رہا ہے، یعنی مثلاً تو کووڈ ہی کو اتنا زیادہ ویلیو دینا کسی وجہ سے ہم باقی تمام چیزوں کی دوڑ سے بالکل ہی نکل جائیں، یعنی تو یہ بھی اس طرح سے بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بھی ایک پوائنٹ تھا بہرحال کہ ورلڈومیٹر میں اگر آپ دیکھیں تو آبادی دنیا کی بہرحال مسلسل بڑھ رہی ہے، جبکہ لوگ مر رہے ہیں، ماس گریوز
جو ہے وہ دنیا میں وہ ہو رہی ہیں، مرنے فضا جو ہے وہ لاکھوں کو پہنچ رہی ہے۔ لیکن خیر، تو آج کی خاص خبریں جو ہیں وہ ایک تو ہمارا ٹرمپ تھا، چائنا نے ایک بہت بڑا اسٹیپ ہانگ کانگ میں لیا ہے۔ تو ان خبروں کے ساتھ آج کا ہیڈ لائن ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کل کی ہیڈ لائن کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔